بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یہ اسباق انشاءاللہ علم الصرف سے متعلق ہوں گے۔ ان اسباق کا مقصد علم الصرف کا شوق رکھنے والے دوستوں کے لیے ایسے اسباق مہیا کرنا ہے جس سے ان کو علم الصرف کے اندر مہارت حاصل ہو جائے اور ان کی علمی پیاس بھی بجھ سکے۔ اسی سلسلے کا آج ہمارا پہلا سبق ہے جس کا عنوان ہے چند تمہیدی گزارشات۔ آج کے سبق کے اندر علم الصرف سے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، تو آئیے بلا تاخیر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سبق کا پہلا پوائنٹ ہے اہمیت علم الصرف، یعنی علم الصرف کی اہمیت کیا ہے۔ چونکہ انسان کو جب کسی چیز کی اہمیت کا علم ہوتا ہے تو اس کے لیے اسی قدر انسان محنت اور تگ و دو کرتا ہے۔ اگر ایک چیز زیادہ اہمیت کے حامل ہے تو محنت بھی زیادہ کی جاتی ہے، اور اگر کم اہمیت کے حامل ہے تو اس کے لیے محنت بھی کم ہی کی جاتی ہے۔ تو علم الصرف کی اہمیت کیا ہے؟ جب یہ ہمارے سامنے ہوگی تو ہمارے لیے ان اسباق کو سننا اور علم الصرف کو سیکھنا آسان ہوگا۔ پہلا پوائنٹ ہے عربی زبان سیکھنے کے لیے ناگزیر ہے، یعنی آپ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو علم الصرف کے بغیر آپ عربی زبان نہیں سیکھ سکتے، اس لیے کہ علم الصرف عربی زبان کے قواعد ہیں، اس کی گرامر ہے۔ اور عربی زبان سیکھنا ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ دوسرے پوائنٹ میں لکھا ہوا بھی ہے کہ قرآن اور حدیث اور جتنا بھی ہمارا علمی ورثہ ہے وہ اکثر عربی زبان کے اندر ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں، فقہ کو سمجھنا چاہتے ہیں، دیگر اسلامی جو علمی ورثہ ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے عربی زبان سیکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور دوسری بات، عرب ممالک جو مسلمان ممالک ہیں ان سے بین الاقوامی رابطہ رکھنے کے لیے بھی عربی زبان ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو جب ایک مسلمان کے لیے عربی زبان سیکھنا ضروری ہے تو پھر عربی زبان کو سیکھنے کے لیے علم الصرف کا سیکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ علم الصرف آپ کو بتائے گا کہ کون سا لفظ کیا معنی ادا کرے گا اور اس لفظ میں آپ کیا تبدیلیاں کریں گے جس کی وجہ سے آپ کا مطلوبہ معنی ادا ہو سکے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہے فہم قرآن و حدیث میں معاون ہے۔ اس پہ بات ہو چکی ہے کہ آپ قرآن اور حدیث اگر سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کو شوق ہے اور ایک مسلمان کو ہونا بھی چاہیے، اس کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے علم الصرف آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو اہل علم ہوتے ہیں، اہل فن ہوتے ہیں، اہل معرفت ہوتے ہیں، ان کی رائے، ان کے قول سے بھی ایک چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ تو اہل علم کی رائے علم الصرف سے متعلق کیا ہے، یہ بھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ علم الصرف دیگر علوم میں ایسے ہی ہے جیسے ستاروں کے بیچ چاند ہوتا ہے، یعنی آسمان پہ لاکھوں کی تعداد میں ستارے ہوتے ہیں، ان تمام ستاروں کے اندر نمایاں صورت رکھنے والا اور خصوصیات رکھنے والا اور جاذبیت اور کشش رکھنے والا اور نظروں کو اپنی طرف کھینچنے والا وہ چاند ہوتا ہے کہ سب کی نظر چاند کی طرف اٹھتی ہے، اور وہی سب کے اندر خوبصورت بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایک مایہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی دیگر علوم کے اندر علم الصرف نظر آتا ہے، اس کی اہمیت اور اس کے فوائد اور اس سے حاصل ہونے والی جو فوائد ہیں وہ سارے ایسے ہی ہیں جیسے ستاروں کے بیچ چاند نظر آتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے علم الصرف علوم کی ماں ہے، یعنی جس طریقے سے ماں کے بغیر اولاد وجود میں نہیں آتی، اسی طریقے سے علم الصرف کے اندر مہارت حاصل کیے بغیر دیگر علوم پر دسترس حاصل ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو علم الصرف کے اندر محنت کرنے سے انسان کو دیگر علوم کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے اسکرین پہ مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کا قول بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فہم قرآن کے لیے علوم عربیت کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ فہم قرآن و حدیث کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے علم الصرف، تو یہاں حضرت بھی یہی فرما رہے ہیں
کہ علوم عربیت کو سمجھنے کے لیے علم الصرف کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسا کہ انسان کے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ ان علوم میں مہارت کے بغیر فہم القرآن کا دعویٰ کرنا مضحکہ خیز ہے۔ ان علوم عربیت میں علم الصرف بنیادی حیثیت رکھتا ہے، یعنی علم الصرف بنیادی حیثیت رکھتا ہے دیگر علوم کو سمجھنے کے لیے، دیگر علوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ چند اقوال تھے علماء کے جو آپ سے شیئر کیے گئے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے ہیں۔ اس سے آپ اچھے طریقے سے علم الصرف کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے نیت تعلم، یعنی آپ اس فن کو کیوں سیکھیں اور کیوں سیکھنا چاہیے۔ جب آپ اس فن کو سیکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کے سامنے کیا ہدف ہونا چاہیے، کیا نیت ہونی چاہیے؟ آیا یہ نیت ہونی چاہیے کہ بین الاقوامی روابط میرے مضبوط ہو جائیں گے، یا میں اس سے دنیا کما سکوں گا، یا کوئی اور اس طرح کا فائدہ؟ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے فوائد ہیں یہ ضمناً حاصل ہو ہی جاتے ہیں۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا، یعنی میں علم الصرف کے ذریعے قرآن حدیث کو سمجھوں گا اور پھر علم الصرف کو بھی آگے پھیلاؤں گا اور قرآن حدیث کو سمجھ کے اس کو بھی آگے پھیلاؤں گا، تاکہ اللہ کا دین وہ دنیا کے اندر بلند ہو جائے اور اللہ کا دین وہ دنیا کے اندر غالب ہو جائے۔ تو اپنی نیت وہ اللہ کی رضا کا حصول رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس طریقے کی انسان کی نیت ہوتی ہے اسی کے بقدر اللہ بدلہ دیتے ہیں، اجر دیتے ہیں۔ ہمارا اگلا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہے حصول فن کا طریقہ۔ جب انسان کو ایک چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہو، راستہ معلوم ہو، تو انسان بہت جلد اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے، اور اگر راستہ معلوم نہ ہو، طریقہ معلوم نہ ہو، تو انسان محنت کرتا رہتا ہے لیکن اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا یا بہت ہی تھوڑا حاصل ہوتا ہے۔ تو علم الصرف حاصل کرنے کے لیے جو علماء نے اور ماہرین فن نے چند باتیں لکھی ہیں وہی آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سبق کو غور سے سن کر یاد کرنا، یعنی جو ہمارے اسباق آگے چلیں گے ان اسباق کو آپ نے غور سے سننا ہے، اور غور سے سننے کے بعد ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ دوسرا کام سبق کا مطالعہ کرنا، یعنی کسی بھی کتاب کو آپ اپنے مطالعے میں رکھیے جو علم الصرف سے متعلق ہو۔ چند کتابیں آپ کے لیے تجویز کی جائیں گی اگلے سبق کے اندر، ان کتابوں میں سے بھی کسی کتاب کو آپ مطالعے میں رکھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بہت ساری باتیں وہ آپ اپنے مطالعے سے، اپنی سوچ سے خود ہی سمجھ جائیں گے۔ تیسرا کام کسی کو شریک سبق بنا کر سبق دہرانا۔ کسی دوست احباب کو تیار کر لیجئے، اس کو ان اسباق میں شریک کر لیجئے، پھر آپ اس کو سبق سمجھائیے، جو آپ نے سمجھا ہے وہ آپ کو سمجھائے، تو دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھانے کی وجہ سے زیادہ سمجھ آئے گی، جس کو مدارس کی اصطلاح کے اندر تکرار کرنا کہتے ہیں، کہ ایک دوسرے کو سبق سمجھانا اور سبق کو دہرانا۔ اور آخری کام ہے مشق کرنا۔ ہر سبق کے آخر میں آپ کو مشق ملے گی، اس مشق کو آپ نے حل کرنا ہے اور اس میں یاد کرنے والی چیزوں کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ چار کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ علم الصرف کے اندر آپ کو مہارت حاصل ہو جائے گی۔ ایک بہت ہی بڑے عالم کا قول ہے کہ جو سبق پڑھتے ہوئے یعنی علم حاصل کرتے ہوئے 3 باتوں کا اہتمام کرے، میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو علم کے اندر رسوخ حاصل ہوگا۔ پہلا کام وہ استاد کے سبق کو غور سے سننا ہے، اور دوسرا کام سبق سننے سے پہلے، استاد کی مجلس میں بیٹھنے سے پہلے سبق کا مطالعہ کرنا ہے، اور تیسرا کام اپنے دوست کے ساتھ، کسی ساتھی کے ساتھ سبق کو دہرانا ہے۔ جو یہ 3 کام کرتا ہے اس کو اس علم کے اندر رسوخ حاصل ہو جاتا ہے، مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ہماری یہ چند گزارشات تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں۔ ان گزارشات کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان پہ عمل بھی کرتے رہیں اور اس کے مطابق چلتے رہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم علم الصرف کے اندر مہارت بھی حاصل کر لیں گے اور ہمارے لیے علم الصرف کو سیکھنا سمجھنا آسان ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس فن کو سیکھنا اور سیکھ کر آگے پھیلانا اور سکھانا اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.